أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ معزز محترم سامعین کرام، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قربانی قبول ہونے کی چند شرطیں بیان کروں گا۔ تو قربانی قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، تقوی ہو، اور آپ کا دل ریاکاری سے، دکھلاوے سے پاک صاف ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت سورہ حج کے اندر کی ہے۔ سورہ حج سورۃ نمبر 22 اور پارہ نمبر 17۔ پارے کا نام ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین کو تمہارے جانوروں کا گوشت اور تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے، ولكن ينال التقوى منكم، بلکہ اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا، تمہارے دلوں کا ڈر پہنچتا اللہ رب العالمین کو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال دولت کو، اموال کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نام پر ہو، اللہ رب العالمین کے نام سے ذبح کیا گیا ہو اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیا گیا ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت سورہ حج ہی کے اندر کی ہے۔ سورۃ نمبر 22 اور پارہ نمبر 17۔ پارے کا نام ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنا دی، قربانی کا سلسلہ ہم نے جاری کر دیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو جانور ذبیحہ بہیمۃ الانعام میں سے لوگوں کو عطا کیا ہے، تاکہ لوگ اس پر اللہ رب العالمین کا نام لیں، اس کو اللہ رب العالمین کے نام سے ذبح کریں۔ اسی طریقے سے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، حکم دیتے ہوئے سورہ کوثر کے اندر، سورۃ نمبر 108 اور پارہ نمبر 30۔ پارے کا نام ہے عما یتساءلون۔ فصل لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی، بہت ساری بھلائیوں سے میں نے آپ کو نوازا ہے۔ فصل لربک وانحر، لہذا آپ اپنے رب کے ہی لیے قربانی کیجیے، آپ اپنے رب ہی کے لیے قربانی کیجیے اور اپنے رب ہی کے لیے نماز ادا کیجیے، نماز پڑھیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر، سورۃ نمبر 6 اور پارہ نمبر 8۔ پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ دوسری شرط ہوئی کہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے ہو اور اللہ ہی کے لیے ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام سے اور غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اسی طریقے سے
تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا دین اسلام میں جن جانوروں کی قربانی کرنا ثابت ہے انہی جانوروں کی قربانی کی جائے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام میں کن جانوروں کی قربانی کرنا ثابت ہے۔ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین سورہ حج کے اندر فرماتا ہے، سورت نمبر 22 پارہ نمبر 17، پارے کا نام اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور بے شک ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا سلسلہ جاری کر دیا، قربانی بنا دیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو جانور جو ذبیحہ لوگوں کو عطا کیا بہیمۃ الانعام میں سے، اس پر لوگ اللہ کا نام لیں، اس کو لوگ اللہ کے نام سے ذبح کریں۔ تو اس آیت میں آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے، جو بہیمۃ الانعام جانور میں سے اللہ نے لوگوں کو عطا کیا ہے، اس پر لوگ اللہ کا نام لیں، اس کو اللہ کے نام سے ذبح کریں۔ تو بات ثابت ہوئی کہ جن جانوروں کی قربانی کرنا اسلام میں ثابت ہے ان کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، بہیمۃ الانعام ہی کی قربانی مانی جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام جانور کون کون ہیں، کتنے ہیں؟ تو اس کی وضاحت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کی ہے، سورہ انعام کے اندر، سورۃ نمبر 6 اور پارہ نمبر 8، پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، بہیمۃ الانعام جانور کل نر مادہ ملا کر کے 8 ہیں، 5 اور 3 8 جانور ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے وضاحت کر دی، تمام جانوروں کا نام لے کر کے گنا دیا، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ میں سے دمبوں میں سے نر اور مادہ، اور 2 بکریوں میں سے نر اور مادہ، 2 4 ہو گئے۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 2 اونٹوں میں سے نر اور مادہ، 4 2 6 ہو گئے، اور 2 گایوں میں سے نر اور مادہ، 6 2 8 ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس یعنی قرآن مجید کے اندر بہیمۃ الانعام کا جو ذکر کیا ہے ان میں 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ بہیمۃ الانعام جانور 8 قسم کے نر مادہ ملا کر کے۔ لہذا بات ثابت ہوئی کہ بہیمۃ الانعام انہی تمام جانوروں کی قربانی کرنا ثابت ہے۔ جب ہم انہی جانوروں کو قربان کریں گے تبھی ہماری قربانی اللہ کے قبول کی جائے گی، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ جو جانور ہم خریدنے جا رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ جانور حلال پیسے سے، حلال کمائی سے خریدا گیا ہو، اور جانور خریدنے کے بعد میں اس کی غذا بھی حلال ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث کے اندر کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل طیبا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے آگے بیان کیا، فقال، سورہ مومن کے اندر، سورہ مومنون کے اندر سورۃ نمبر 23 اور پارہ نمبر 18، پارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم سب کے سب حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو بھی نیک اعمال کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو جانتا ہوں۔ اس میں آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے پیغمبروں کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا نیک اعمال کرو۔ اسی طریقے سے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر کی ہے، سورۃ نمبر 2 اور پارہ نمبر بھی 2 ہے، پارے کا نام ہے سیقول السفہاء من الناس، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو، اے ایمان والو تم حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا، تم کو میں نے دی ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکریہ بھی ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو اس آیت میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مومنوں کو بھی پہلے
حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ نیک اعمال کو اللہ کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرو۔ تو یہ چوتھی شرط ہوئی کہ جو جانور خریدا جائے وہ حلال پیسے سے خریدا گیا ہو اور اس کی ذات بھی حلال ہو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر اور آگے بیان کیا، ایک آدمی کا ذکر کیا جو بہت دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، دھول گردے سب لگے ہوئے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی طرف اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب اے اللہ ہے، اے اللہ ہے ہمارے رب، ہے ہمارے رب۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت بھی اللہ کے رسول نے آگے کی ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسَهُ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور حرام چیز سے اس کی پرورش کی گئی ہے، پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے اور کیسے قبول ہو؟ اس کے بعد پانچویں شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیب اور کمی بیان کی ہے جانوروں کے، کہ وہ کمی اور وہ عیب جانوروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کمیوں کو بیان کیا ہے۔ عن البراء بن عازم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ماذا یتقى من الضحایا، براء بن عازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاشار بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، فقال اربعا، اور فرمایا چار، یعنی جن جانوروں کے اندر یہ چار کمیاں پائی جائیں ان جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ان چاروں کمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب اور بیان کیا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الاوراء البین اورها، وہ کانا جانور نہ ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو، والمریضۃ البین مرضها، وہ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والارجاء البین ذلوها، وہ لولا یا لنگڑا جانور نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، والقصیرۃ التی لا تنقی، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اتنا دبلا پتلا جانور بھی نہ ہو کہ اس کے جسم پر ہڈی کے سوا کچھ نہ ہو، صرف ہڈی دکھائی دے رہی ہو، گوشت اور چربی دکھائی ہی نہ دے رہی ہو۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی بأعظم القرن والأذن، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع کیا ہے ان نضحی، کہ ہم لوگ قربانی کریں بأعظم القرن والأذن، ٹوٹے ہوئے سینگ یا کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی کریں۔ ان جانوروں کی قربانی کرنے سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جس کا کان کٹا ہوا ہو، جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے قربانی کرنے سے۔ تو یہ پانچویں شرط ہوئی کہ قربانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، جن عیب سے قربانی کا جانور پاک ہونا چاہیے ان عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چھٹی شرط یہ ہے کہ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے کے بعد کرنا چاہیے۔ انجن، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، عن جندب رضی اللہ عنہ انہ شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر کے دن موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صلی ثم خطبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ فقال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل ان یصلی، جن لوگوں نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، فلیذبح مکانہا اخری، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کریں۔ اور ومن لم یذبح، اور جن لوگوں نے بھی قربانی نہیں کی ہے، فلیذبح بسم اللہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر کے اپنے جانوروں کو ذبح کریں۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اگر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے، اس کو دوسری قربانی
عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کرنی پڑے گی۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ چند شرطیں بیان کی ہے کہ ہماری قربانی کب قبول ہو سکتی ہے، لہذا ہم اور آپ کو قربانی کرنے سے پہلے یا قربانی کرتے وقت ان تمام شرطوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ آئیے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق آنے والے ایام میں عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔